الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين أفضل الخلق أبا وأما وجدا وجدة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم إني أحب حسينا وأحب من يحب حسينا صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر آج کی اس عظیم شب میں آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق تعالی ان تمام ایام کو، ان ساعتوں کو، ماہ مبارک شعبان کے نورانی لمحات کو آپ سب کے لیے مبارک قرار دے اور آپ کی قلبی حاجات کو ان انوار الہیہ کے فیض وجود سے پورا فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خاندان سیدہ پر صلوات بھیجیے، اللہم صلی اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماہ مبارک شعبان محبتوں کا مہینہ ہے، عزتوں کا مہینہ ہے، شرافتوں کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ، جیسے ایت اللہ شیخ جعفر شستری نے خصائص حسینیہ میں آقا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان میں سے خود ایک ماہ مبارک شعبان ہے۔ یہ خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی جتنے بھی معصومین ہیں، باقی جتنے بھی مہینے ہیں، ان میں آپ کو ولادتیں بھی ملیں گی، شہادتیں بھی ملیں گی، لیکن اللہ نے جس مہینے کو اپنے نور کی اس کائنات میں تشریف آوری کے لیے منتخب کیا، اس مہینے میں کوئی غم کا دن قرار نہیں دیا۔ ماہ مبارک شعبان، اور یہ بھی خصوصیت حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے کہ وہ مہینہ کہ جسے شہادت کے لیے منتخب کیا، اس میں کسی پھر دوسرے معصوم کے میلاد کو قرار نہیں دیا، در حالی کہ باقی کسی بھی معصوم کے لیے یہ خصوصیت نہیں۔ حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والثناء 3 شعبان کی سحر میں دنیا میں تشریف لائے، اور جب تشریف لائے اس کے بعد ختمی مرتبت کو اطلاع دی گئی۔ پیغمبر گرامی اسلام خوشی خوشی گھر سے اٹھے، دواں دواں کشاں کشاں علی و بطول کے گھر کی طرف چلے پہنچے۔ وہ رفتگی کے عالم میں ایک مرتبہ فرط جذبات کی کیفیت میں فرمایا، جلدی کرو، مجھے میرے بیٹے حسین کو میرے پاس لے کے آؤ۔
خواہش کی ام الفضل اس گھر کی کنیز آگے بڑھی، کہا آقا کچھ لمحے انتظار کریں، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے حسین ابن علی کو غسل نہیں دیا۔ ختمی مرتبت کے چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا ام الفضل تم اس حسین کو کیا غسل دو گی جس حسین کو اللہ نے طاہر و طیب پیدا کیا؟ یہ 3 شعبان ہے جس میں اللہ نے طہارتوں کے قرآن کو زمین پر اتارا۔ کتنا پاک ہے حسین، یہ روایت میں ان دنوں میں عرض کرتا ہوں، کتنا طیب و طاہر ہے حسین کہ ذات حسین بجائے خود، جسد حسین بجائے خود، آپ کے جسم کی لطافتیں بجائے خود، اگر کوئی زائر امام حسین کے روزے کی جالی کو چھو لے تو سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، صاحب کامل الزیارات نے لکھا ہے، جو زائر گھر سے جائے کربلا قبہ حسین کے نیچے پہنچ کر ذریعے حسین میں ہاتھ رکھتا ہے تو خدا اس سے خطاب فرماتا ہے، یا عبدی استأنف عملک، میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تو ویسے بن چکا ہے جیسا اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا۔ جس حسین کے روزے کی زری کو چھو لینے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے، اس حسین ابن علی کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا؟ طہارتوں کا یہ قرآن نازل ہوا پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں۔ کچھ جملے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ جی چاہتے ہیں انہیں بار بار بیان کیا جائے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ملائکہ الہیہ کا اتنی بڑی تعداد میں زمین پر نزول ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ اس کے بعد کبھی آئے، یعنی وہ 1000 ٹولیاں، ہر ٹولی میں 10 لاکھ فرشتے، کم سے کم 1 ارب فرشتہ 3 شعبان کو عرش سے فرش حسین ابن علی کی مبارکباد دینے کے لیے پیغمبر کے ہاں آیا۔ یہاں تک کہ وہ غلغلہ تھا، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے کہ عرش سے لے کے فرش تک فرشتوں کی وجہ سے جو تحلیل، چونکہ ایسا نہیں کہ وہ عرش پہ خدا کی تسبیح کریں وہاں ذکر کریں، نہ، فرشتہ کبھی بھی ذکر خدا سے الگ نہیں ہوتا، ہر حال میں تسبیح خدا، تمجید خدا، تحلیل خدا، حمد خدا بجا لا رہے۔ عرش سے فرش تک نور کا یہ سلسلہ متصل تھا، یہ ذکر و حمد و تسبیح کی گونج فضاؤں میں، اور انہی میں سے ایک وہ جو پہلے ان کا ساتھی تھا اب ان میں نہیں تھا، زمین کے کسی گوشے میں کسی گھاٹی میں پڑھا، ایک طرح سے مایوسی کے مراحل میں، کون؟ جناب فطرس جو فرشتے ہیں، جیسے یہ آوازیں سنی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنی، ذکر خدا کی، تسبیح خدا کی آوازیں سنی، ایک مرتبہ کوشش کر کے خود کو آگے بڑھایا، خود کو اس راہ گزار تک پہنچایا، جیسے ہی فرشتے گزر رہے تھے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے حسین ابن علی کے نور کو زمین پر اتارا، ہم آقا ختمی مرتبت کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ کون ہیں؟ فطرس، وہ فرشتے، وہ فرشتہ کے جس کے پروبال جل چکے ہیں۔ یہ کنایا ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک تشبیہ ہے۔ فرشتہ پر نہیں رکھتا کہ پر جلیں، اس لیے کہ فرشتہ جسم نہیں رکھتا تو پروبال کا تصور نہیں ہے۔ پھر یہ کون سے پروبال ہیں میں نے تفصیل سے کسی مقام پہ بیان کیا، لیکن اشارتاً تاکہ روایت کا یہ حصہ بھی منتقل ہو جائے، یہ پروبال علم اور عمل ہیں۔ جیسے حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے امام ششم سے یہ روایت بیان کی، ایک پر کا نام علم ہے، ایک پر کا نام عمل ہے۔ یہ کنایا ہے جس سے ایک ملک یا فرشتہ اوج و عروج، معراج، رفعت و بلندی کے مدارج طے کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق حالت رکود میں نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں
کمال کی خواہش ودیت فرمائی، وہ انسان ہو یا غیر انسان، حتیٰ ملک فرشتے سب کے سب محو کمال ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کر کے وہ ایک درجے پر رکے نہیں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا عابد فرشتوں کے درمیان فطرس رہا، لیکن ایک مرحلے میں جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں سب سے بڑا عابد ہوں، مم مثلی، کون مجھ جیسا ہے، جیسے یہ خیال آیا تو یہ اس کا ترک اولا تھا، جس کی پاداش میں حق تعالی نے بس میں عرش سے نکال کر اسے زمین کے گھاٹی میں منتقل کیا، اور یہ سفر کمال سے محروم رہ گیا اور فرشتوں کی صفوں سے نکل کر زمین پہ پڑا۔ لیکن جب فرشتے جا رہے ہیں حسین ابن علی کی مبارکباد دینے، ایک مرتبہ ان میں شامل ہوئے، باقی فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ختمی مرتبت کو سلام سلام آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پھر فطرس کی نوبت آئی۔ فطرس آگے بڑھے، جب آگے بڑھے ختمی مرتبت کو عرض ادب کیا، سلام کیا، مبارکباد پیش کی۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا، وجہ بیان کی، فرمایا آگے آؤ، آ کر میرے بیٹے حسین کے گہوارے سے خود کو مس کرو۔ فطرس آگے بڑھے، خود کو مس کیا، اسی لمحے پروردگار نے شفا عطا فرمائی۔ اب یہی فطرس واپسی پر جب روانہ ہوئے، پہلے ایک گھاٹی میں پڑے تھے، اب سب سے آگے آگے، باقی سب فرشتے پیچھے پیچھے ہیں، اور اب وہی کلمات جو پہلے دل میں لانے سے رائندہ درگاہ قرار پائے تھے، اب وہی کلمات زبان پر جاری ہو گئے۔ پہلے صرف سوچا تھا مم مثلی، اب اظہار ہو رہا ہے مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ جیسے یہ کلمات جاری ہوئے، باقی ملائکہ فرشتے پیچھے ہٹنے لگے، مبادا جس بات کی وجہ سے پہلے عذاب کے مستحق قرار پائے، کہیں دوبارہ سے حق تعالیٰ کی ناراضگی کے موجب نہ قرار پا جائے، پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن جب دیکھا کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئی، فطرس کو بارگاہ احدیت میں سوال کیا، خدا سبحان، پہلے فطرس نے سوچا، تو نے اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا، اب تو اظہار کر رہا ہے۔ خدا نے فرمایا میرے فرشتوں، پہلے جو کہہ رہا تھا مم مثلی، وہ خود کی طرف ناظر تھا، اب اپنی وجہ سے مم مثلی نہیں کہہ رہا ہے، میرے حسین کی وجہ سے مم مثلی کہہ رہا ہے، کہ جسے حسین ابن علی نے پروبال عطا کیے۔ یہ فطرس حسین ابن علی کے شفا خانے کا پہلا مریض ہے۔ یہ فطرس حسین ابن علی کے قدم سے جن کو شفا ملی، یہ آپ کا اثر ہے، آپ کے وجود کا اثر ہے، یہاں تک کہ بس آقا ختمی مرتبت کے معمولات میں تغیر آیا، لیکن بڑی تبدیلی آقا کے تغیرات میں وہ مکہ سے پلٹنے کے بعد آئی۔ اس لیے کہ مکہ میں جب آقا گئے فتح مکہ کے موقع پر، تو مشرکین مکہ جان کے خوف سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین بڑی تعداد میں، اور منافقین کے بڑے بڑے افراد اسلام کے پیکر میں شامل ہوئے، تاکہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح سے جب 17 سال برابر ختمی مرتبت اور عالم اسلام اور صحابہ کرام کے مقابلے میں جنگیں لڑ کے اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو اب اسلام کے اندر شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو کاٹیں گے، اسلام کی شاخوں کو کاٹیں گے، اسلام کو اندر سے ایسا دیمک زدہ کر دیں گے، اندر سے کھوکھلا کر کے نابود کر دیں گے، اور اسلام کا ایسا حلیہ بشرا بنا دیں گے کہ پھر قیامت تک کوئی انسان اسلام کی تعلیمات کو ایک دوسرے سے الگ نہ کر پائے گا، حق کو باطل سے، خیر کو شر سے، نیکی کو بدی سے، اچھائی کو برائی سے، کفر کو اسلام سے، خیر کو شر سے۔ لیکن اسی دن کے لیے اللہ نے اس نور کو زمین پر اتارا۔ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی، اسی کے لیے اللہ نے نور حسین کو بھیجا، اس فجر کو چراغ بنا کر بھیجا، جس کی روشنی میں قیامت تک دشمنان توحید و دشمنان خدا کے چہرے انسان باقیوں سے الگ کر کے ان کی حقیقتوں سے آشنا ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آقا ختمی مرتبت مکہ سے پلٹنے کے بعد حکم خدا کے تحت ہر روز اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے اس دروازے پر جا کے رک جاتے ہیں جس گھر میں حسین رہتے تھے۔ اس سے پہلے پیغمبر کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن مکہ سے پلٹنے کے بعد ختمی مرتبت کے معمولات بدل گئے۔ اب ہر روز مسجد جانے سے پہلے
حسین ابن علی کے گھر کے دروازے پر رکتے ہیں، درود و سلام کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ آمادہ ہو کر گھر سے نکلتا ہے، پیغمبر بچے کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ہمراہ مسجد لے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر کا یہ انداز رہا، سالہ سال حسین ابن علی کو اپنے ممبر کے داہنی طرف بٹھاتے ہیں اور خود ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ہر روز دین کے مسائل اسی انداز سے بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا، سال 1.5 سال گزر گیا، یہ معمول بن گیا، صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اب محمد مصطفیٰ گھر سے اکیلے نہیں آتے، ہمیشہ ہر روز حسین ابن علی کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ حسین ابن علی ہر روز اسی طرح سے آمادہ ہو کر اپنے نانا کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ نانا مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد جبکہ یہ معمول بن چکا تھا، بہت وقت گزرنے کے بعد 1.5 سال تقریباً گزرنے کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ختمی مرتبہ جب گھر سے نکلے، چاہ رہے تھے کہ حسین کے گھر کی طرف بڑھیں، لیکن اللہ نے وحی نازل کی، اے میرے نبی آج حسین کی طرف نہیں جانا، آج اکیلے مسجد چلے جائیے۔ ختمی مرتبہ نہیں معلوم کس دل کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑے، پہنچے، صحابہ کرام بھی سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ ختمی مرتبہ اتنے عرصے سے مسلسل ہر روز حسین کو ساتھ لایا کرتے تھے، لیکن آج اکیلے آ رہے ہیں، راز کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسی سوچ میں تھے، ختمی مرتبہ فراز ممبر پہ تشریف لے کے خطبہ شروع کر دیا، اور دوران خطبہ ختمی مرتبہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اسی اسنا میں حسین ابن علی جو ہر روز ایک خاص وقت میں اپنے نانا کے ہمراہ آیا کرتے تھے، آج وقت گزر رہا ہے، ساعتیں بڑھ رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، دیکھا آج نانا مجھے لینے کے لیے نہیں آئے، جب کچھ وقت گزر گیا اور دیکھا کہ نانا تشریف نہیں لائے، خیال کیا، سوچا کہ شاید آج نہ ہے، اس لیے خود چلا جاتا ہوں، خود اٹھے، گھر سے نکلے، مسجد نبوی پہنچے، لیکن جب پہنچے تو مسجد نبوی صحابہ سے، مسلمانوں سے اس طرح کھچا کھچ بھری تھی کہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ اصولاً حسین ابن علی کو پیچھے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ جہاں پہ کچھ جگہ بنتی تھی، جہاں پہ کچھ جگہ ملتی تھی، لیکن حسین کیسے پیچھے بیٹھ سکتے، اس لیے کہ حسین کا ختمی مرتبت کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے۔ نہ حسین پیغمبر کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ حسین سے دور رہ سکتے ہیں۔ کس طرح سے ختمی مرتبات اکیلے آئے تھے یہ خود پیغمبر کا دل جانتا ہے، اور اب حسین ابن علی اگرچہ کہ مسجد کھچا کھچ صحابہ کرام سے لبریز تھی، اس کے باوجود راستہ بنا کر کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ ناگاہ اسی اسنا میں، اسی دوران میں حسین ابن علی کا قدم آپ کے دشتاشے میں الجھا، حسین الجھ پر زمین پر گرے، ادھر حسین زمین پر گرے، ادھر ختمی مرتبت کی نگاہیں جو مسلسل حسین کے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے ہی حسین کو گرتے دیکھا خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور بیان کو روک کر نیچے اتر کر حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو بات عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، لیکن یہ روایت کے الفاظ ہے کہ حسین گرے۔ آج حسین گرے، کیوں حسین نہیں؟ اس لیے حسین نہیں گر سکتے کہ حسین امام ہے، اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں ہے، لرزش کا امکان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں کہ حسین گر جائیں، لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گریں تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر عیاں ہو جائے کہ حسین کتنی عزتوں کا مالک ہے۔ ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبت نے خطبہ روک دیا، ممبر چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے اور آگے بڑھنا شروع کیا، اس حال میں کہ ختمی مرتبت کی نگاہوں سے اشک جاری تھے۔ آگے بڑھ کے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لب و رخسار چوم رہے ہیں، حسین کی پیشانی کے بوسے لے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کے بوسے لے رہے ہیں، سینے سے چمٹا رہے ہیں، محبت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب ہر روز جہاں بٹھاتے تھے وہاں بٹھانے کی بجائے اپنے ہمراہ ممبر پر لے آئے، اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر بھی دیر تک چومتے رہے، پیار کرتے رہے، گریا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ختمی مرتبت نے گفتگو شروع کی تو جو خطبہ بیان کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑ دیا اور ایک نیا بیان شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ختمی مرتبت نے کون سی بات شروع کی اور اس بات کو چھوڑنے کے بعد
میں دست ادب چھوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، آقا آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ مسجد میں منبر پر تشریف فرمائیں، کار منصبی سر انجام دے رہے ہیں، آپ گھر میں نہیں بیٹھے، کسی نجی محفل میں نہیں بیٹھے، دوستوں کے بیچ میں نہیں بیٹھے، اہل خانہ کے درمیان نہیں ہے، آپ مسجد میں منبر پر رسالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، دین خدا احساسات جذبات عواطف سے بالاتر ہے، اسلام دین علم، دین عقل، دین معرفت، دین حکمت، دین بصیرت، دین آگاہی، دین شعور، اس میں احساسات و جذبات نہیں ہے۔ بچے گرتے ہیں، گر گئے تو کیا ہوا؟ حسین ابن علی کسی بلندی سے نہیں گرے تھے، کسی فراز سے نہیں گرے، چلتے ہوئے گرے ہیں، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ صحابی بٹھا دے گا جس کے پاس حسین گرے۔ آخر کیوں آپ نے خطبہ روک دیا؟ اگر خطبہ روکا تو ممبر سے نیچے نہ آتے، ممبر سے نیچے آ گئے، خود اس رفتگی کے عالم میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، یہ انداز کیوں اپنایا؟ تو رسول اسلام کا جواب ہوگا کہ میں جو بیان کر رہا تھا، یہ شریعت بیان کر رہا تھا، دین کے مسائل بیان کر رہا تھا، حدیث بیان کر رہا تھا، اور جو میرے سامنے آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کے بیان کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ جو اشعار کہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احساسات کے تلاطم میں بہہ گئے، جذبات و عواطف کی رو میں بہہ گئے، اور مبالغہ کرتے کرتے ایسی باتیں کہیں کہ پہلے شاہ کہا، پھر تسلی نہیں ہوئی تو بادشاہ کہہ دیا، پھر اور تسلی جب نہ ہوئی تو دین کہہ دیا، پھر دین پناہ کہہ دیا۔ نہ، شاہ کہا لیکن دیکھا شاہ کی شاہی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہا نہ شاہ نہیں، صرف شاہ نہیں، حسین بادشاہ ہے، یعنی حسین کی شاہی سرمدی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے، آفاقی ہے، یونیورسل ہے، ہمگیر ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ پھر بادشاہ کہہ کے تشفی نہیں ہو کہ ذہن بشر ایک نقطے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ پھر حسین کا دوسرا تعارف پیش کیا، کہا دین است حسین۔ میں کہوں اجمیری، لوگ تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حسین کے دشمنوں کو رضی اللہ مانتے پھر رہے ہیں، وہ حسین کو دین کیسے برداشت کریں گے؟ اور آپ دین کہہ کے بھی نہیں رک رہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، اضراب کیا اور یہاں تک کہہ دیا نہ صرف یہ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین پناہ خواجہ معین الدین۔ لوگ سوچیں گے شاید خواجہ معین الدین اجمیری احساسات کی رو میں بہ گئے، مبالغہ کرتے ہوئے اتنے بڑے، حد سے بڑے حسین کو پہلے دین کہا پھر دین پناہ کہا، یہ اجمیری کہاں سے کہا ہے؟ حسین کو دین کیسے کہہ دیا، دین پناہ کیسے کہہ دیا؟ تو خواجہ معین الدین اجمیری کا جواب ہوگا، میں نے کردار رسول سے سیکھا ہے، عمل رسول سے سمجھا ہے، میں نے رسول اسلام کے عمل و سیرت و سنت سے سمجھا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام جو منبر سے بیان کر رہے تھے وہ دین تھا، اور حسین کے سامنے جو آگے گرا تھا وہ دین پناہ تھا۔ دین کا بیان کسی طور نہیں رک سکتا، لیکن دین کے بیان کے سامنے جب دین پناہ آ جائے تو اس کے احترام میں دین کا بیان رک جاتا ہے۔ سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اٹھایا حسین ابن علی کو، بٹھایا گود میں، منبر پر تشریف فرما ہے، اور اب خطبہ جو بیان کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور ایک نیا بیان شروع کیا۔ فرمایا یا معاشرہ صحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، صحابہ پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ کتنے تعارفات ہیں، لیکن ایک تعارف کی طرف اشارہ کر کے حضرت کی دوسری خصوصیات کی طرف بڑھوں۔ سب سے پہلا تعارف جو آقا نے فرمایا، ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، اکمل ہے ساری کائنات سے، اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، یعنی ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے،
نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے۔ اگر وقت ہوتا تو ان 6 ہستیوں کے تعارف میں ایک ایک جملہ عرض کر دیتا تاکہ حقیقت اور عیاں ہو جاتی، لیکن بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں دوسرے مراحل کی طرف۔ یہ فرمایا ختمی مرتبت نے آج طول و عرض میں جانے کی توفیق ہوتی ہے شہروں میں، دیہاتوں میں، بس اوقات بعض افراد اپنے فخر و مباحت کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثلا میں خود استاد ہوں، میرا بھائی بھی استاد ہے، وہ میرا دادا بھی پروفیسر تھے، وہ بھی پرنسپل تھے، فلاں تھے، ان کا بھی اسکول تھا، انہوں نے کالج بنایا تھا۔ اور اگر کوئی طب سے وابستہ ہو تو ان لفظوں سے تعارف کرواتے کہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، میری بہو بھی ڈاکٹر ہے، میری ماں بھی ڈاکٹر ہے۔ اگر کوئی فوج سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ بڑے فخر سے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں خود جرنل ہوں، میرا فلانا بھائی کرنل ہے، فلاں عزیز بریگیڈیئر ہے، بیٹا اس عہدے پہ ہے۔ اور ایک دنیا کے تعارفات کی یہ فقط فرضی حقائق ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک فرض کے نتیجے میں یہ منصب وجود میں آتے ہیں، دوسرے فرض کے نتیجے میں یہ منصب معدوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں سب سے بڑا تعارف اور حقیقی تعارف جس کی بنیاد پر الہی منصب کسی کو عطا ہو سکتے ہیں وہ تعارف عصمت اور طہارت ہے۔ اس سے بڑا تعارف وجود نہیں رکھتا، اور ساری کائنات میں صرف حسین ابن علی ہے جو یہ تعارف پیش کر سکتا ہے انسانوں کو کہ سنو، میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی بھی معصوم ہے، اور مہدی تک میرے سارے کے سارے بیٹے معصوم ہیں۔ اسی لیے جوش ملی آبادی جن کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، یہ شعر کہا، شبیر ان کا نام تھا، شبیر حسن خان، جوش تخلص تھا، تو کیا جملہ کا کیا شعر کہا، جوش دنیا کو مبارک ہو، جوش دنیا کو مبارک ہو، یہ فانی عز و جہ جن پر یہ اتراتے پھر رہے ہیں، یہ فانی حیثیتیں تعارفات مبارک ہوں، جوش دنیا کو مبارک ہو، یہ فانی عز و جہ، فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا۔ یہ فخر و مباحات ہے حسین ابن علی، آج نانا نے اٹھایا ہے، اور پھر دوسرے دن جو انداز اختیار کیا اپنا تعارف مزید آگے بڑھانے کے لیے، یہ خود ثنائی نہیں تھی، خود شناسائی نہیں تھی، یہ محض احساسات پر مبنی تعلق نہیں تھا، ورنہ ہزاروں صحابہ کرام پیغمبر کے پیچھے تھے، کسی اور کی پشت پر سوار ہو جاتے نا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے آج حسین مسجد نبوی میں پہنچ کر آگے بڑھ کر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہوئے، رخ کعبے کی طرف کرتے، قبلے کی طرف جہاں ختمی مرتبت کا رخ ہے، لیکن نہ رخ پچھلے صحابہ کرام کی طرف کیا، اور اتنی دیر رکے رہے کہ صحابہ کرام سر اٹھا کر دیکھتے تھے، سامنے حسین نظر آتے تھے، پھر سر جھکا دیتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار نے ختمی مرتبت سے نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں اٹھ جائیں، اور اس طرح سے ختمی مرتبت نماز بڑھاتے رہے۔ ذکر 70 کا عدد معین نہیں ہے، 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70 سجدے کیے مطلب یہ نہیں کہ 70 سجدے کیے، نہ، بہت دیر تک ختمی مرتبت سجدے میں پڑے رہے، سجدہ کرتے رہے، ذکر سجدہ طویل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں حسین ابن علی نیچے آئے، گھر واپس چل پڑے، گھر آ گئے، کیا کرنے گئے تھے، کیوں واپس آئے؟ حسین ابن علی دنیا والوں کو اپنا تعارف پیش کرنے گئے تھے، حسین ابن علی خود شناسائی کے مرحلے میں دنیا والوں کو بتانے گئے تھے کہ خود کو بھی پہچانو، مجھے بھی پہچانو، تم کون ہو، میں کون ہوں، تم ہو، تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، تمہارا آغاز ہے، تمہارا انجام ہے، تمہارا آغاز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے نقطہ آغاز میں اپنے بچپنے میں چاہتے ہو کہ تمہیں کھیلنے کا سامان مل جائے، کھلونے مل جائیں تاکہ جی بھر کر کھیل سکو، اور جب تم چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہو، بوڑھے ہو جاتے ہو، تو تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں بستر مل جائے اور تم آرام کر سکو، آسودہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری زندگی کا بچپنا ہے، وہ تمہاری زندگی کا آغاز، یہ تمہاری زندگی کا انجام، اور یہ حسین کی زندگی ہے جس کا آغاز یہ ہے کہ جب تم کھیلنے کی خواہش رکھتے ہو، حسین امام الانبیاء، نبیوں کے سردار کے سجدے میں طول کا سبب بن رہا ہے، اور جب تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ اب بڑھاپے میں آرام مل جائے، تب حسین ابن علی کا سر سجدے میں ہے، اور خود سر نہیں اٹھایا، دشمن نے اٹھایا، آغاز بھی سجدہ ہے، انجام بھی سجدہ ہے۔ حسین تعارف کروا رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو، پہچانو
مجھے پہچانو. کبھی سجدے کے ساتھ میرا تقابل نہ کرنا, کبھی نماز کے ساتھ میرا تقابل نہ کرنا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. ختمی مرتبت کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ نماز توڑ دیں, حسین کو اٹھا لیں. دوسرا راستہ یہ کہ حسین کو بٹھائے رکھیں اور نماز کو توڑ دیں. نہ نماز کو توڑا نہ حسین کو اتارا. پیغمبر نے بتایا کہ خبردار, حسین اور نماز کا کبھی تقابل نہ کرنا. یہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں, ایک حقیقت کے دو رخ ہیں. نہ حسین کو نماز سے جدا کیا جا سکتا ہے, نہ نماز کو حسین سے جدا کیا جا سکتا ہے. یہ ختمی مرتبت بتا رہے ہیں میرے عزیزو. وہ دن جب پیغمبر اسلام نے حسین کو اٹھایا, آج حسین خود سوار ہوئے تو آقا ختمی مرتبت نے محسوس کیا کہ حسین کو میری سواری اچھی لگتی ہے. تب سے آقا ختمی مرتبت نے معمول بنا لیا ہے. گھر میں نہیں, باہر گلی میں آ جاتے ہیں اور صرف حسین کو نہیں حسن کو بھی بٹھاتے ہیں اور اپنی پشت پر بٹھا کر آوازیں نکالتے ہیں جیسے سواری آواز نکالتی ہے. سواری آواز نکالتی ہے. مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں اور کسی کم اندیش کی نگاہ پڑھی اور تعجب سے دیکھا کہ امام الانبیاء سید الرسل تمام نبیوں کا سردار سواری بنا ہوا ہے اور بچے پشت پر سوار اور پیغمبر آوازیں نکال رہے ہیں زبان سے کہ واہ واہ عجب کتنی بہترین سواری ہے. ختمی مرتبت نے رخ کیا کہ عجب تمہیں سواری نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آ رہے, تمہیں سوار نظر نہیں آ رہے. یہ حسین ابن علی حسن مجتبی یا حسین کو سوار کریں یا حسن کو سوار کریں. ایک جملہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں, یا حسین کو سوار کریں یا حسن کو سوار کریں کہ پہلے حسین کو نوبت دے دیں پھر حسن کو نوبت دے دیں, یا پہلے حسن کو بٹھائیں سواری کروائیں پھر حسین کو بٹھا دیں. یہ پیغمبر بیک وقت دونوں کو اکٹھے کیوں سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ اور گھر میں اگر دونوں کو سوار کریں تو جائے تعجب نہیں ہے. یہ گھر سے باہر گلی میں جب کسی دو راہے پہ پہنچ جائیں, کسی سے راہے پہ پہنچ جائیں, کسی چوراہے پہ پہنچ جائیں, یا رسول اللہ میں دست ادب جوڑ کر آقا سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ کسی دو راہے چوراہے صحرائے پر آئے اور ایک بچے نے ضد کی کہ میں نے دائیں جانا ہے اور دوسرے نے خواہش کی کہ میں بائیں جانا چاہتا ہوں, اور آپ نے تو اپنی زلفیں بھی ان کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں. اگر ایک نے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا, زلفوں کو کھینچنا شروع کیا کہ میں دائیں جانا چاہتا ہوں, اور دوسرے نے زلفیں کھینچی کہ میں بائیں جانا چاہتا ہوں, تو بچوں میں اختلاف ہو جائے گا. تو آقا کا جواب ہوگا کہ میں یہی تو سمجھانے کے لیے ان دونوں کو باہر لایا ہوں کہ جہاں پر انسان اپنی طبیعت کے تابع ہوتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے. یہ دو تو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں, یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اسی لیے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قادا. یاد رکھنا یہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں, خواہ حالت قعود میں ہو خواہ حالت قیام میں ہو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کون سا ملک ہے جس میں دو وزیر اعظم آ جائیں, جس میں دو صدر آ جائیں, جس میں دو سرپرست آ جائیں؟ آج بھی جب حزب اختلاف یا حزب اقتدار یا نشستیں حاصل کرنے والے افراد باہم میٹنگز کر لیں تو یہ شک پیش کرتے ہیں کہ چلو پہلے 3 سال میں حکومت کر لیتا ہوں, دوسرے 2 سال تم حکومت کر لینا, یا پہلے تم حکومت کر لو پھر میں حکومت کر لوں گا. اس لیے کہ بیک وقت کبھی بھی دو فرد سربراہ مملکت نہیں بن سکتے, اختلاف ہو جائے گا. نہ دو خدا ہو سکتے ہیں, نہ دو بادشاہ ہو سکتے ہیں. واحد نظام ہے, واحد کائنات ہے, واحد وہ مرحلہ جنت ہے جہاں پر اللہ نے جس طرح سے حسن کو سردار معین کیا اسی طرح سے حسین کو. اس لیے کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے, دونوں کی ماہیت ایک ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ حسین ابن علی ہیں جنہیں اللہ نے عزتوں کا, طہارتوں کا, فضیلتوں کا, شرافتوں کا قرآن بنا کر زمین پر اتارا ہے. یہ حسین ہیں جو آدم صفی اللہ کے وارث ہیں, یہ حسین ہیں جو نوح نجی اللہ کے وارث ہیں, یہ حسین ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں, یہ حسین ہیں جو عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں. یہ جو زیارت کے الفاظ ہیں, سب سے پہلا لفظ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ حسین کون, سلام ہو آپ پر اے وارث آدم صفی اللہ. یہ صفوہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ دودھ گرم کرتے ہیں اور دودھ کے اوپر جو بالائی آتی ہے, کریم آ جاتی ہے, اسے صفوہ کہتے ہیں. اور خواص جس طرح سے چنیدہ شخصیت, جس طرح سے فارسی میں نخبگان کہتے ہیں, یہ صفوت اللہ آدم ہے.
ان کو کیوں صفوت اللہ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ دو فرشتوں کو جن کے لیے حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اور پھر فرشتوں نے جب سب کے سب نے اجماع کیا، آدم کے خلاف سب نے اللہ سے گفتگو کی ہے، اللہ سے بحث کی ہے، تمام فرشتے ایک نقطے پر تھے، جبریل غیر جبرائیل، راحیل غیر جبرائیل، عزازیل، باقی جتنے بھی اسرائیل، تمام فرشتے سب نے اجماع کیا، سب نے خدا سے گفتگو کی۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں ہے، باقی صورتوں میں آپ پڑھ لیجئے کہ زمین پر خون بہائیں گے، یہ ایسا کریں گے، یہ ایسا کریں گے، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ سب فرشتوں نے اجماع کیا، اس اجماع کے باوجود اللہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، آدم کی خلافت کو تسلیم کیا، آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے جملہ عرض کروں کہ جو خدا معصوم فرشتوں کے اجماع کو اپنی خلافت کے مقابلے میں حیثیت نہیں دے رہا ہے، وہ گنہگار انسانوں کے اجماع کو کیا حیثیت دے گا؟ اور اجماع تو بہرحال اجماع نہیں تھا، جہاں چند افراد اکٹھے ہو جائیں باقی نظر انداز ہو جائیں، وہ اجماع نہیں تھا۔ اگر اجماع ہوتا تب بھی اس کی نص کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی؟ جبکہ فرشتوں کے اجماع کو اللہ نے مسترد کر دیا اور فرمایا کہ نہ، تم میں سے خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ آدم خلیفہ ہوگا۔ دو کام کروائے اللہ نے، ایک سجدہ کروایا، دوسرا آدم کو فرشتوں کی خواہش کے برخلاف خلیفہ بنایا۔ سجدہ کیوں کروایا اور خلیفہ کیوں منتخب کیا؟ سجدہ اس لیے کرایا جب نجف جائیں علی کے روزے میں، علی کے گنبد کے نیچے، تو زری کے بالائی سمت دیکھیے گا، سر اٹھا کر پڑھیے گا، ایک شعر لکھا ہوا ہے مولا علی کے حرم میں، تو راز سجدہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے سجدہ کیوں کروایا تھا۔ اور پھر خلیفہ ہونے کا فلسفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سجدہ کیوں کروایا تھا؟ یہ شعر مولا علی کے حرم میں قبہ کے نیچے زری کے اوپر بالائی سمت پہ لکھا ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی فرشتوں کو حکم نہ دیتا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ سجدہ علی کی وجہ سے، اور جو خلافت دی گئی وہ حسین ابن علی کی وجہ سے دی گئی، خلافت دی گئی وہ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اس لیے آدم صفوت اللہ کے بھی وارث ہیں، نوح نجی اللہ کے وارث ہیں۔ یہ نوح جنہوں نے تسلیم کیا وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے نوح کا انکار کیا سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور یہ حسین وارث نوح ہیں کہ صرف اور صرف وہ نجات پائے گا جو حسینی بن جاتا ہے، اور جو حسین کا انکار کر دے اس کے لیے پھر صرف خدا نے جہنم رکھی ہے۔ صرف حسین اور حسین والوں کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جس دل میں حسین رہتا ہے اسی دل میں خدا رہتا ہے، اور جس دل میں خدا آ جائے اس پر آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جناب ابراہیم، اس کے بعد جناب نوح ہے، اور جناب نوح کے بعد یہ جناب ابراہیم ہے۔ ابراہیم خلیل خدا، کیسے خلیل خدا بنے، کیسے خلت پر فائز ہوئے؟ ایک مرتبہ اللہ نے ایک فرشتے کو زمین پر اتارا، اور جب وہ فرشتہ آیا تو ایک پہلو میں، ایک مقام پر اس نے اپنا ذکر شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے یہ ذکر اس فرشتے کی زبان سے جاری ہوا، جناب ابراہیم کو اتنا اچھا لگا، آواز بلند کی، خود کو میرے سامنے لاؤ، یہ جو ذکر کر رہے ہو ایک مرتبہ یہ ذکر دوبارہ کرو، میں تمہیں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے دوبارہ فرشتے نے ذکر کیا، ابراہیم نے آدھی بکریاں دے دی، پھر خواہش کی پھر ذکر کرو، جو آدھی بچ گئی ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ پھر ذکر کیا فرشتے نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، باقی ماندہ تمام بکریاں ابراہیم نے اس فرشتے کے سپورٹ کر دی۔ اب کیا دے، بکریاں ختم ہو گئی، کہا اگر پھر یہ ذکر کرو جس طرح سے تم یہ ذکر کر رہے ہو تو آدھی زندگی تمہاری غلامی میں گزار دوں گا۔ فرشتے نے پھر ذکر کیا، پھر خواہش کی، پھر ایک دفعہ یہ ذکر کرو، باقی ماندہ زندگی بھی تمہاری غلامی میں گزار دوں گا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا، اتنے اشتیاق سے گریہ کرتے ہوئے ابراہیم آگے بڑھے، کہا کون ہو؟ کہا انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔
یہ فرشتہ، اس کے بعد اس فرشتے نے نوید دی جناب ابراہیم کو کہ اللہ نے آپ کو اپنی خلت پر قائم کیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل منتخب کیا۔ یہ ذکر جس کو سننے کے بعد ابراہیم مقام خلت پر آئے، یہ ذکر کس کا ہے؟ جس کے لیے ابراہیم غلامی اختیار کر رہے ہیں، مال و متا دے رہے ہیں۔ آپ پڑھیے جا کے اعمال کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، پنجتن پاک انوار خمسہ میں سے ہر نور کا، پنجتن پاک میں سے ہر فرد کا خاص ذکر ہے، اور یہ ذکر حسین ابن علی کا بزم عرش پر تھا، جو حسین اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بس میرے عزیزو، میں بہت تیزی سے اس لیے گفتگو کر رہا تھا کہ کم وقت میں زیادہ مطالب بیان کر دیے جائیں، وقت ختم ہوا ہے۔ اور خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے بچے ہیں، زیادہ جوان بیٹھے ہیں، اور آج جب شب میلاد ہے آقا کی اور شب نور ہے، تو پھر آپ بھی، باقی تو آپ نے سب ماحول تیار کیا، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ کہ آج کی شب آقا کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ دینا چاہیے، کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ اس مولود کی میلاد کا جو جشن منانے کے لیے خالی ہاتھ آنا بے ادبی کے مترادف ہے۔ تو آئے پوچھیں آقا سے کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو وہ حسین جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، جس کے وجود سے زندگی ملتی ہے، جس کے وجود سے بشریت کو رزق ملتا ہے، جس کے وجود سے انسان کو علم ملتا ہے، معرفت عطا ہوتی ہے، جس کے فیض وجود سے فرشتے، انسان، کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے، مستفیض ہو رہا ہے، اس حسین کو کون کیا دے سکتا ہے؟ تو بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، آقا سے پوچھتے ہیں آقا آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ آپ کی یہ محب، آپ کے چاہنے والے، آپ کی یہ عشاق آج کی شب وہی ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو صاحب مفاتیح الجنان نے بھی تحریر کیا، شیخ عباس قمی نے لکھا کہ شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ میں حرم حسین ابن علی میں بیٹھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے، میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، اور ایک شخص ذریعے حسین ابن علی میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی ذری کے قریب کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، میں نے دیکھا ذری سے اس کے سلام کا جواب آتا ہے، ذری سے، امام حسین کی ذری سے اس کا سلام کا جواب آتا ہے۔ کہا یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور دوسرے دن جب میں اپنے شاگردوں کو حرم حسینی میں پڑھا رہا تھا، میں نے بے عینی اس خواب کو عالم حقیقت میں دیکھا۔ اسی طرح سے وہی فرد جسے رات خواب میں دیکھا تھا، وہ آتا ہے آقا کی بارگاہ میں، رک کر سلام کرتا ہے۔ جب سلام کرتا ہے حسین کی ذری سے اس زائر کو جواب آتا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا، کتاب بند کی، اپنے شاگردوں کی پرواہ کیے بغیر میں دوڑا اس کے پیچھے پہنچا، وہ جا رہا تھا، میں نے روک کے پوچھا بتاؤ، میں نے یہاں پر بڑے بڑے علماء کو دیکھا، بڑے بڑے فقہا کو دیکھا، بڑے بڑے مجتہدین کو دیکھا، سب آ کے زیارت کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آقا کی آواز نہیں سنی ہے۔ کیا عمل کیا ہے، کیا کام کیا ہے کہ اتنے بڑے اعزاز کے مستحق قرار پائے ہو کہ تمہیں آقا کی ذریعے سے سلام کا جواب آ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میں ہر شب جمعہ کو آقا کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ میرے والدین دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لاتا تھا اپنے ہمراہ، اور دوسرے شب جمعہ کو اپنی ماں کو لے کے آتا تھا زیارت کروانے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ جب میں نے اپنے باپ کو سوار کیا تو میری ماں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں بیمار ہوں، ممکن ہے کہ اگلے شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ اور دوسری طرف میرا گدھا نحیف تھا، کمزور تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، وہ 2 افراد کا بار اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کیا کروں، اور ہمت نہ پڑی کہ میں ماں کو انکار کروں، اس لیے کہ ماں کی دل آزاری ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے میں نے گدھے پر بدستور اپنے والد کو بٹھائے رکھا اور اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھایا، اور 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے جب میں پہنچا ذریعے حسین میں، آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو وہ پہلا دن تھا، اور آج تک جب بھی سلام کرتا ہوں مجھے آقا کی طرف سے میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ آقا کو تحفہ اپنے والدین کی اطاعت، اپنے والدین کی فرما برداری کی صورت میں عہد کر لیجئے، زندگی میں کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی ان کے حقوق سے غفلت نہیں برتیں گے، آقا راضی ہو جائیں گے، اور جس سے حسین راضی ہو جائے۔
جس سے حسین اس جملے پہ گفتگو ختم کر دوں. روز عاشور حسین ابن علی نے جو کلمات کہے تھے اپنی شہادت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے کہے تھے, ترکت الخلق طرا فی ہواک, پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو مخفی کب تک حسین تیرے وجود پر دلیلیں تلاش کرے. من وجدک فما ضال, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اے حسین, یہ جملے آپ نے روز عاشور خدا کی بارگاہ میں کہے تھے. آج آپ کے محب اور عاشق, آپ کے چاہنے والے, یہ عزادار صفے اس محفل میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں یہ جملے عرض کر رہے ہیں. اے حسین, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. پروردگار بحق حسین ابن علی, آج کی اس نورانی محفل میں جو مومن گھر سے چلا دل میں کوئی حاجت لے کر, کوئی خاص دعا لے کے آیا, پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں جنہوں نے حبیب ابن مظاہر کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی, جنہوں نے یحییٰ بن ام طویل کے ساتھی کی ماں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی, وہ حسین کی جو ساری زندگی کسی سوالی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا. پروردگار کریم ابن کریم حسین ابن علی کی آمد کے صدقے میں ہم سب کو جو عیدی قرار دے, وہ عیدی یہ ہے کہ آج کی شب ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار, ہم اپنے شہروں میں ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, ہمیں ابھی سعادت نہیں کہ ہم کربلا جائیں, ذریعے حسین کو لمس کریں کہ خدا ہمیں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرمائے. پروردگار, آج حسین کی آمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے آبا و اجداد, ہمارے والدین سب کے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار, حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما, نور بصیرت عطا فرما, نور معرفت عطا فرما. پروردگار, تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس محفل کے بانیان اور تمام حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے اس محفل میں, حسین ابن علی کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما. اگر کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما. اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما. پروردگار, ہمیں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں, ان کی حفاظت فرما, انہیں کامیابیاں عطا فرما. ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار, وطن عزیز پاکستان کو ساحل قیادت نصیب فرما. پروردگار, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما. غاصب سے ہونیوں کو نابود فرما. فرزند حسین آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.